اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ وہ یہ کام کرے، افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو عام کرو، اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو، ان کو نبھاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں، جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا، اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہے، وہ عبادت گزار ہیں، اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا، یعنی دوز مقنطرین مینس کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں، دوز ہو آر گیدرنگ کنتار۔ کنتار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں، 4000 دینار کے گولڈ کوائنز کو کنتار بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی سکن لے لیں نا آپ، اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے۔ اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کنتار خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے سورہ ناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، بلکہ سے اوپر ہی چند شاید۔ تو سبحان اللہ ہمیں ان اپرچونیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا نا تو وہ انہیں خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، رائٹ؟ اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لذت کو نہیں دیکھا نا اور قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، وہ ہی کی ناٹ ایکسپیرینس مسنگ اٹ۔ سو اس چیز کو اویل کریں، پہلی ٹپ۔ دوسری، جو دن میں اپرچونیٹی ہمارے پاس وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی، اثنتان ما تردان، 2 things are never refused، الدعاء عند النداء، پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا، اللہ اکبر، اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو۔ میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا، اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا، اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح جامع کی اوتھینٹک حدیث ہے 3078۔ میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ ایک اذان کے ٹائم پہ فرمایا، اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اینڈ سبحان اللہ، چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا، تو کم از کم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی تو اذان ان کے اس کو جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس اذان کو غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں اذان کا جواب بھی دے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ بھی پڑھے، لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کریں۔ We shouldn't miss this opportunity. And how negligent are we؟ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، and we never make دعا، and then we are in need of all the du'as, and then we say کہ اللہ دعائیں قبول کر، but we miss these beautiful opportunities۔ یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں، یہ گولڈن ٹپس ہیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اگر یعنی وہ جو تم نے اگر مس چلو کر ہی دی ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد کی ہی نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کیا کریں، کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے. تو عافیت کا سوال کرو. اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کریں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یوز کریں موبائل کو، آرام سے اٹھے، لیٹ وضو کیا اور تکبیر اولیٰ کو مس کر کے پہنچے نماز میں، لا الہ الا اللہ. جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائے اور دعائیں کرے. جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. And we are missing out on such a big opportunity. La ilaha illallah. So go masjid early. اور sisters کے لیے make dua in the house. اور ایک اور اپرچونٹی اس کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے، جو آنریبل چیز ہے جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء. سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے؟ یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب پہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کی نے فرمایا فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعا کرو. اور ہم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. اس لیے مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں. قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں. شیخ العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. تو دعا کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی. جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں انسان مانگے تو کثرت سے دعائیں مانگے. اور ایک اور حدیث ابو امامہ الباہلی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پوچھا، رسول اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے ذکر کر لیا تھا جوف اللیل الآخر، جو رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہے. اور دوسرا پارٹ وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ and by the end of every prayer. دبر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو جب نماز کے بارے میں آیا ہے اور دعا کے بارے میں خاص طور پہ، تو میں پورے اس ڈسکشن کو سمرائز کر رہا ہوں اور وہ شیخ العثیمین کے فتویٰ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی دبر صلات کا جو ٹرم یوز کی گئی ہے تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو تم فی دبر الصلاۃ یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب چونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھیرنے سے پہلے. یہ شیخ العثیمین نے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز ختم کر تو اللہ کا ذکر کرو. ذکر از آفٹر صلاح. اور بہت سارے اذکار میں دعائیں بھی ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دا آئرنی از اینڈ ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. وی آر مسنگ اے لاٹ آن دس اپرچونیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آتی ہے تم وہ کرو. عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک دعا جو ہے رٹی رٹائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی تو مانگیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب سی بات آئرنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے اور سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. اجتماعی دعا ہاتھ کھڑے کھڑے کر رہے ہیں، نہیں، وہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور آیت الکرسی اور باقی اذکار
دس شوڈ بی ڈن بیفور سلام، اور دعائیں کریں کثرت سے. اور اس کے بعد دیکھیے، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ نماز کے بعد، نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے، یا اذکار کرنا افضل ہے، تو شاید آپ اسے کہیں ہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید. تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا. اور جب اپنے اذکار کر لیے اس کے بعد بے شک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مرضی کرنا کریں. سو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. ایک اور مارننگ ہیبٹ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذمت میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی، وہ یہ کہ نماز فجر بعد جماعت سے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح، کہ جس نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یعنی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہے. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضمانت لے لیتے ہیں نا، اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے، یعنی مینز کہ اس کو برباد کر دیں گے. فیکبہ فی النار جہنم،